علیکم۔ کتاب دوم کا چیپٹر نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کو ہم ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کا لہجہ چیک کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ نزدیک، زیبا، زشت، قایق، کوچک، معلم، خواب، دانش آموز، تصویر۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ کلاس درس۔ سب سے پہلے یہاں پر کچھ الفاظ آ رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے کہ کون سی تصویر کس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ پہلے ہم یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی فل ان دا بلینکس کو ہم حل کریں گے۔ پہلے ان کے مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ زیبا یعنی خوبصورت، زشت یعنی برا، بزرگ یعنی بڑا، کوچک یعنی چھوٹا، نزدیک یعنی نزدیک، دور یعنی دور، می روت یعنی جا رہی ہے یا جا رہا ہے، می آید یعنی آ رہی ہے یا آ رہا ہے، جدید یعنی نیا، قدیم یعنی پرانا۔ اب یہ پکچرز کے ساتھ آپ نے دیکھا الف بے پہ تے سے لکھا ہوا ہے۔ جیسے پہلے ہے زیبا اور زشت یعنی خوبصورت اور بری، تو اس میں یہ پے آئے گی، یہ لڑکی نے ڈرائنگز بنائی ہیں دو، تو زیبا اور زشت میں ہم یہاں پہ نیچے یہاں پر پے لکھیں گے۔ اس کے بعد بزرگ اور کوچک، بڑا اور چھوٹا ہے، اس کے ساتھ سے آئے گا کیونکہ بڑا جوتا اور چھوٹا جوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نزدیک و دور، صحیح ہے، نزدیک اور دور، یہ اس سے پہلے الف آئے گا کیونکہ یہ درخت نزدیک ہے اور یہ دوسرے والا دور ہے۔ تو اس کے بعد می رود، می آیا، جا رہا ہے اور آ رہا ہے، یہ بے آئے گا یہاں پر۔ اس کے بعد آتا ہے جدید قدیم یعنی نیا اور پرانا، جدید جدید چیز اور قدیم قدیمی چیز، تو یہ گاڑی ہے، تے آئے گا یہاں پر، جدید گاڑی اور قدیم گاڑی۔ در این تصویرها چه می‌بینید؟ با ہم گفتگو کنید۔ ان تصویروں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ تو اس کو میں ہوم ورک بعد میں دیتا ہوں۔ اچھا، متن پڑھ لیتے ہیں۔ آپ متن دھیان سے سنیے گا کیونکہ ہوم ورک اسی متن میں سے ہے، اور یہ متن پڑھانے کی جو بار بار پریکٹس کی جا رہی ہے، ہر درس میں آ رہی ہے، اسی لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کی شنیدن بہتر ہو سکے۔ یہ کتاب کا نام ہی شنیدن ہے، کتاب دوم کا۔ اس کے اندر آپ کی سننے کی صلاحیت کو بہتر کریں، اسی لیے انہوں نے ایرانی لیکچرز کی آڈیوز بھی ساتھ بھیجی ہیں جو آپ کو گروپس میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ کے جو شنیدن ہے وہ قوی ہو جائے۔ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ ایران آتے ہیں یا زیارتوں پہ آتے ہیں، کہیں بھی آپ کسی سے فارسی میں بات کرتے ہیں، اگر وہ بوڑھا آدمی ہو، اس کے منہ میں دانت نہ ہو اور وہ فارسی بول رہا ہو تو سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مطلب ہم تو بھاگتے تھے بوڑھے لوگوں سے جب ہم آئے تھے، تو اب ہماری الحمدللہ شدیدت بہتر ہوگی ہے کافی، تو اس وجہ سے ایزیلی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، جیسا بھی ہو تو ہم سن لیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت مشکل کرتا ہے، تب ہمیں استادوں نے کہا تھا کہ آپ ایرانی ریڈیو کو سنیں، ایرانی ٹی وی چینلز اور موویز کو دیکھیں، اس سے آپ کی شنیدت بہتر ہوگی۔ تو یہ متن آپ سنتے رہیں گے، وہ آڈیوز آپ سنتے رہیں گے، تو اس سے آپ کی شنیدت بہتر ہوگی، یعنی سننے کی قوت بہتر ہوگی۔ اس میں دوست من نیما است، میری دوست کا نام نیما ہے، نیما اہل تبریز است، وہ تبریز کے تعلق رکھنے والی ہے، اما در تہران زندگی میں کنت، لیکن تہران میں زندگی کرتی ہے، من و نیما شاگرد مدرسہ سعدی ہستم، میں اور نیما جو ہیں وہ شاگرد ہیں کس مدرسے کے؟ مدرسے کا نام ہے سعدی۔ خانے من بے مدرسہ سعدی نزدیک است، میرا خانہ جو میرا گھر جو ہے وہ مدرسہ سعدی کے قریب ہے، اما خانہ نیما از مدرسے سے دور است، لیکن خانہ نیما جو ہے وہ مدرسے سے دور ہے۔ نیما و ماشین با مدرسے می آید، نیما جو ہے ماشین کے ذریعے سے، گاڑی کے ذریعے سے مدرسے آتی ہے۔ اس میں معلم ما آقای محمدی است، ہمارے استاد کا نام آقای محمدی ہے، آقای محمدی خیلی مہربان است، اما ما او را دوست داریم، آقا محمدی بہت اچھے اور مہربان استاد ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا، این تصویر یک مدرسے در ویتنام است، یہ تصویر ایک اسکول کی ہے ویتنام کے اندر۔ این مدرسے زیبا روئی آب است، یہ مدرسہ جو ہے بہت خوبصورت ہے، اسکول جو پانی کے اوپر ہے۔ و چہار کلاس دارد، اس میں 4 کلاسیں ہیں، کنارے این مدرسے 2 کایوک است، ان کے جو مدرسے کے سائڈ پہ ہے 2 کشتیاں ہیں۔ دانش آموز ویتنامی با کایوک بے مدرسے می روند، یہ جو دانش آموز ہیں ویتنامی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کشتی کے ذریعے سے مدرسے آتے ہیں۔ آیا شما دوست دارید شاگرد این مدرسه باشید با رفیق با کایوک به مدرسه بروید، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ایسے اسکول میں ایڈمیشن لیں اور پڑھیں اور کشتی کے ذریعے سے اسکول جائیں؟ اس کے بعد یہ تعجب نہ کنید، تعجب نہیں کریں، حیران نہ ہو،
اینجا کلاس درس است. یہ ایک کلاس ہے. دانش آموزان این مدرسه یک درس جدید دارند. اس اسکول کے جو بچے ہیں ان کا ایک نیا درس ہے. درس خواب یعنی سونے کا درس. درس خواب معلم نہ دارد. درس خواب کے اندر، سونے والے درس کے اندر استاد نہیں ہوتا. در کلاس خواب دانش آموز روی میز خواب هستند و کیف کتاب و دفتر آنها زیر میز است. یہ بچے جو ہیں یہ ٹیبل کے اوپر سوتے ہیں اور ان کی کتابیں اور بیگ اور کاپیاں جو ہیں میز کے نیچے ہوتی ہیں. شاگردهای این مدرسه عاشق کلاس خواب هستند. اس اسکول کے جو بچے ہیں وہ سونے کی کلاس کو بہت پسند کرتے ہیں. پھر مدرسه قایوک، مدرسه ایرانی خیلی خیلی کوچک در یک روستای خیلی خیلی کوچک است. یہ مدرسہ کالوئک جو ہے یہ ایرانی بہت بہت چھوٹا اسکول ہے اور یہ ایک گاؤں کے اندر بہت بہت چھوٹے گاؤں کے اندر ہے. روستای کالو نزدیک شہر بوشہر است. یہ جو ایک گاؤں ہے کالو یہ بوشہر کے نزدیک ہے. این مدرسے یک معلم و یک کلاس 5 دانش آموز دارد. یہ جو اسکول ہے اس کے اندر ایک ٹیچر ہے اور کلاس کے اندر ایک کلاس ہے جس میں 5 بچے پڑھتے ہیں. آقای عبدالرحمن شعرانی معلم این مدرسے است. آقا عبدالرحمن شعرانی جو ہیں اس اسکول کے پرنسپل ہیں، استاد ہیں. اس میں شاگردها آقای شعرانی، حمید، مہدی، محمد رضا، پریسا و سمانہ است. اور اس استاد کے جو شاگرد ہیں ان کے نام جو ہیں وہ حمید ہے، مہدی ہے، محمد رضا ہے، پریسا اور سمانہ ہے. این 5 دانش آموز در روستای کالو زندگی میکنند. یہ 5 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کالو کے اندر زندگی کرتے ہیں. اب یہاں پر آ گئی آپ کی تکلیف. تکلیف بولتے ہیں ہوم ورک کو. تکلیف یک و تکلیف دو. تکلیف یک میں آپ نے ٹکٹ کراس کرنے ہیں متن کے ذریعے سے. خانہ نیما از مدرسه سعدی دور است. یہ خانہ نیما جو ہے مدرسے سعدی سے دور ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کا نزدیک تھا تو یہاں پہ ہم کراس لگا دیں گے. اسی طرح سے یہ 8 آپ نے اسی پیج کی اسکرین شاٹ لے کے اس کے اوپر کرنے ہیں. پھر تکلیف جائے خالی با واجہائی مناسب از متن کامل کنید. تکلیف دو یہ ہے کہ جو خالی جگہ ہیں ان کو متن کو دیکھتے ہوئے ان کو پر کرنا ہے. خانہ دوسرے نیما پہ مدرسہ سعدی نزدیک است. صحیح ہے، جیسے یہ پہلا میں نے کر دیا، باقی 7 آپ نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا ہوم ورک یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے. یہ 2 تصاویر دی گئی ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک تصویر کا منتخب کریں اور اس کے بارے میں آپ نے ایک پیج لکھنا ہے. صحیح ہے، خود سے جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جیسے یہاں بچے ہیں، معلم ہیں، یہ ایک اسکول ہے، یہاں ڈیسک پڑے ہیں یا کرسیاں پڑی ہیں. صحیح ہے، کلاس بڑی ہے چھوٹی ہے، بچے ہر عمر کے ہیں، جو تصویر میں نظر آئے. جیسے دوسری تصویر میں یہاں خودکار ہے، مداد ہے، اسکیل ہے، یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. تو جو سی تصویر اگر آپ کو اچھی لگے جس پہ آپ لکھنا چاہیں اس پہ لکھیں. ایک ایک پیج لکھ کے مجھے پرسنل پہ سینڈ کر دیجیے گا. یا آپ ایک کام کیجیے گا، یہ جو تصویر والا ہے نا ہوم ورک، اس کو آپ گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی استفادہ کر سکیں. جملہ های زیر را بخوانید. نیچے والے جملوں کو ہم نے ساتھ میں پڑھنا ہے. زیر روی کنار در. زیر نیچے، روئے اوپر، کنار سائڈ پہ اور در اندر. خودکار کنارے پاکن از. خودکار جو ہے پین جو ہے وہ پاکن کی سائڈ پہ ہے. پاکن کنارے خودکار از. ربڑ جو ہے وہ پین کے سائڈ پہ ہے. کاغذ زیر خودکار از. کاغذ جو ہے وہ پین کے نیچے ہے. خودکار روئے کاغذ از. اور قلم جو ہے پین جو ہے وہ کاغذ کے اوپر ہے. تیبین جایہ خالی را و واجہ مناسب پر کنید. ان کو ہم نے پر کرنا ہے. چلیں ان کو میں کرواتا ہوں کیونکہ پچھلی کتاب کے اندر ہم نے یہ زیر، روئے، در اور کنارے وغیرہ پڑھا. کنارے شاید نیا آیا ہے، باقی تمام ہم نے پڑھا تھا. نیم خط یہ دیش درخت است. نیم خط کنار درخت است، بلکہ زیر درخت است. یہ بینچ جو ہے یہ درخت کے نیچے ہے. کتاب ها روی میز هستند. کتابیں جو ہیں میز کے اوپر ہیں. گل روی کتاب است. پھول جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہے. پرتغال کناری سیب است. پرتغال مالٹا جو ہے وہ سیب کے کنار پہ پڑا ہے. آب در لیوان است. پانی جو ہے وہ گلاس کے اندر ہے. غذا در بشقاب است. کھانا جو ہے وہ پلیٹ کے اندر ہے. کتاب کار. واژه های زیر را بخوانید و واژه های مناسب وصل کنید.
صحیح ہے، یہ بھی مزے کا کام ہے، ان کو ساتھ میں کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الفاظ دوسرے لفظ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ایک جیسے ہیں، ان کو ساتھ میں جوڑنا ہے، جیسے استاد، شاگرد۔ صحیح ہے، اسی طرح روستہ یعنی گاؤں، اس کو ہم شہر کے ساتھ یہاں پہ یوں کر کے جوڑیں گے۔ تو یہ روستہ گاؤں، شہر، شہر کو بولتے ہیں۔ پھر دور کو نزدیک کے ساتھ جوڑیں گے، جدید کو قدیمی کے ساتھ جوڑیں گے، اور میر بند کو میاں کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو آج کا درس تمام ہوتا ہے۔ ہوم ورک آپ کو 3 دیے گئے ہیں۔ ایک ان دونوں تصویروں میں سے کسی ایک پہ آپ نے متن لکھنا ہے 1 پیج کا۔ اس سے علاوہ یہ جو ہے آپ اسکرین شاٹ لے کے فل ان دا بلینک اسی کے اوپر فل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔